حضرت اویس کرنی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے والہانہ عشق تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یمن کی طرف سے مجھے محبت کی خوشبو آتی ہے، کیونکہ وہاں میرا دوست اویس کرنی رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے روز حق تعالیٰ 70,000 فرشتے پیدا کریں گے، جن کی اشکال خواجہ اویس کرنی کے جیسی ہوگی، اور ان کے جلوس میں خواجہ صاحب کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا، اور ساری کائنات یہ منظر دیکھے گی، لیکن کوئی شخص پہچان نہیں پائے گا کہ اصل خواجہ کرنی کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح دنیا میں ان کو لوگوں سے چھپائے رکھا، اسی طرح روز قیامت کو بھی ان کو غیر کی نگاہوں سے دور اور محفوظ رکھے گا۔ خواجہ اویس کرنی کو ماں سوائے چند ایک صحابہ کرام کے کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ حضرت اویس کرنی اسلام آنے سے پہلے ہی اس دنیا میں تشریف لا چکے تھے۔ بچپن میں ہی آپ والد کی شفقت سے محروم ہو گئے، اسی لیے ان کو بچپن میں ہی محنت مزدوری کرنا پڑی۔ آپ لوگوں کے اونٹ اجرت پر چرایا کرتے تھے، اور اس اجرت سے اپنا اور اپنی ضعیف اور نابینا والدہ کا پیٹ پالا کرتے تھے۔ ان کے علاوہ جو تھوڑی سی رقم بچ جاتی تھی، ان کو لوگوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ آپ کی زندگی کے شب و روز اسی طرح گزر رہے تھے کہ یمن تک اسلام کے نام لیوا پیدا ہو گئے۔ جب آپ کو اسلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر ملی تو آپ فوراً اسلام لے آئے۔ آپ کے اندر نور ہدایت کی شمع خدا نے پہلے سے ہی روشن کر رکھی تھی۔ اعلان نبوت اور اشاعت اسلام نے اس ہدایت کو جلا بخشی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانے اور شیدائی بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اویس کرنی کو اسلام کی دولت سے اللہ تعالیٰ نے خود روشناس کروایا ہے، اور یہ خدا کی رحمت اور فضل کا اعجاز ہے کہ وہ میرا نادیدہ عاشق صادق بن گیا۔ خواجہ اویس کرنی کو قرب رسول اور دیدار حبیب کا بڑا اشتیاق تھا، مگر آپ کو چشم باطنی کے اشارے سے مدینے آنے سے روکے رکھا۔ اس کی دو وجوہات تھیں، ایک تو خواجہ صاحب کی والدہ ضعیف اور بصارت سے محروم تھی، انہیں اکیلا چھوڑنا ناممکن تھا، دوسری ان پر ہر وقت جذب طاری رہتا تھا۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواجہ صاحب کو حکم دیا کہ آپ ہر وقت میری چشم باطن کے سامنے ہیں، لہذا مدینے آنے کی بجائے اپنی والدہ کی خدمت میں امتن مصروف رہے۔ غزوہ احد میں کفار کے حملے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 دانت شہید ہو گئے۔ تمام مسلمانوں کو اس بات کا بہت صدمہ ہوا، مگر جس عاشق رسول نے اس صدمے کو حقیقی شکل میں محسوس کیا، اس کو دنیا حضرت خواجہ اویس کرنی کے نام سے جانتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جب معلوم ہوا کہ میرے آقا سردار دو عالم کے 2 دانت مبارک شہید ہو گئے ہیں، تو مجھے یہ بالکل معلوم نہ تھا کہ آپ کے کون سے دانت مبارک شہید ہو گئے ہیں، مگر آپ کی موافقت نے مجھے بے چین کر دیا۔ میں نے پہلے ایک دانت توڑا، پھر مجھے خیال ہوا کہ شاید یہ والا دانت نہ ٹوٹا ہو، پھر دوسرا توڑا، پھر تیسرا توڑا۔ غرض یہ کہ جوں جوں جنون موافقت شدت اختیار کرتا گیا، میں دانت توڑتا چلا گیا، حتیٰ کہ سارے دانت توڑ دیے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کے اس عاشق دلگیر کی یہ ادا بڑی پسند آئی، اور اس کے لیے کیلے کا درخت پیدا کیا، کیونکہ ٹوٹے دانتوں کے ساتھ سوائے نرم کیلوں کے اور کوئی چیز کھانا ممکن نہیں تھی۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وقت وصال پوچھا کہ آپ کا فرقہ ہم کس کو دیں، تو آپ نے فرمایا کہ اویس کرنی کو۔ اس مقصد کی بجا آوری کے لیے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ تشریف لے گئے، اور جمعہ نماز کے خطبے میں کہا، مسجد میں نجف سے تعلق رکھنے والے جتنے لوگ ہیں سب کھڑے ہو جائیں۔ چنانچہ اہل نجف کھڑے ہو گئے۔ ان سے پوچھا گیا کہ اس شہر میں کوئی اویس کرنی نام کا شخص ہے؟ سب نے جواب دیا کہ ہم اویس کرنی سے بالکل شناسا نہیں، ہاں البتہ ایک دیوانہ ہے جو لوگوں سے بیزار ہو چکا ہے اور ہر وقت ویرانوں میں رہتا ہے اور آبادی کی طرف بالکل بھی نہیں آتا۔ حضرت عمر اور حضرت علی نے کہا کہ وہ کہاں ہے، ہمیں اس سے ملواؤ۔ عرض کی گئی کہ وہ وادی ارنا میں اونٹ چراتا ہے اور رات کو روکھی سوکھی کھا کر سو جاتا ہے،
کسی سے بات نہیں کرتا، وہ کھانا جو ہم لوگ کھاتے ہیں اس کو پسند نہیں کرتا، لوگوں کو خوش دیکھتا ہے تو روتا ہے، اور جب لوگوں کو روتے ہوئے دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی وادی ارنا میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ خواجہ اویس کرنی نماز ادا کر رہے ہیں اور ان کے اونٹوں کو فرشتے چرا رہے ہیں۔ جب خواجہ اویس نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو السلام علیکم کہا، جواب ملا وعلیکم السلام۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے نام پوچھا تو جواب دیا کہ میرا نام اللہ کا بندہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے بندے تو ہم سب ہیں، آپ اپنا خاص نام بتائیے۔ خواجہ صاحب بولے کہ میرا نام اویس ہے۔ حضرت عمر نے ان کا ہاتھ پکڑ کر وہ نشان دیکھا جس کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمایا تھا کہ وہ نشان اویس کی شناخت کی علامت ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ نشان علامت خواجہ اویس کے ہاتھ پر دیکھا تو ان کے ہاتھ کا بوسہ دیا اور کہا کہ اویس کرنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سلام بھیجا اور ساتھ یہ فرقہ بھی عنایت فرمایا ہے اور وصیت فرمائی ہے کہ آپ امت محمدیہ کی بخشش کے لیے دعا کریں۔ خواجہ اویس کرنی نے فرمایا کہ اے عمر اور علی، آپ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق خاص ہیں اور مجھ سے اولیٰ ہیں، تو دعا تو آپ لوگ کریں کیونکہ آپ کا مرتبہ خدا کے دربار میں بہت بلند ہے۔ حضرت عمر اور حضرت علی یک زباں ہو کر بولے، ہم تو دعا کرتے ہیں مگر بموجب وصیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت مسلمہ کے لیے دعا فرمائیے۔ خواجہ اویس کرنی نے پھر کہا، اے عمر اور علی، آپ غور کر لیجئے، شاید میں وہ اویس نہ ہوں، وہ کوئی اور ہو جس کا ذکر محبوب خدا نے فرمایا ہو۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا، اے اویس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے متعلق 2 نشانیاں بتائی تھیں اور وہ دونوں نشان آپ کے پاس موجود ہیں، لہذا ہماری پہچان اور شناخت پہنچ بالکل درست ہے۔ خواجہ اویس نے حضرت عمر اور حضرت علی سے کہا کہ لائیے وہ فرقہ مجھے عطا کیجیے تاکہ میں حسب حکم میں آقا دعا کروں۔ جب ان کو فرقہ دیا گیا تو حضرت عمر اور حضرت علی سے کچھ فاصلے پر چلے گئے اور زمین پر سجدہ ریز ہو کر بارگاہ الہی میں عرض کی، اے خدا بند عالم، میں اس وقت تک نہ فرقہ پہنوں گا جب تک تو سرکار دو عالم کی ساری امت کو میری سفارش پر بخشش نہ دے گا، کیونکہ پیغمبر اسلام نے فرقہ مجھے عطا کیا ہے اور فاروق اور مرتضیٰ مجھ تک لے کے آئے۔ اب تیرا کام ہے کہ تو میری دعا سن لے اور قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اویس، ہم نے تیری دعا کی برکت سے چند لوگوں کو تیری سفارش پر بخش دیا ہے۔ آپ نے عرض کی، یا باری تعالیٰ، جب تک تو سب کو نہیں بخشے گا میں یہ فرقہ نہیں پہنوں گا۔ صدا آئی، میں نے کئی ہزار فرد بخش دیے۔ عرض کی، مولا میں سب کو بخشوانا چاہتا ہوں۔ ابھی یہ کہہ سن چل رہی تھی تو حضرت عمر اور حضرت علی آپ کے قریب چلے گئے۔ آپ دونوں کو خواجہ اویس کرنی نے کہا کہ آپ لوگ یہاں کیوں آ گئے؟ میرا اور خدا کا سلسلہ جاری تھا، آپ لوگوں کی آمد نہ ہوتی تو میں نے اس وقت تک یہ فرقہ نہیں پہننا تھا جب تک اپنے آقا کی ساری امت کو بخشوا نہ لیتا، اور مجھے پورا یقین تھا کہ حق تعالیٰ نے میری سفارش پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ہر فرد کو بخش دینا تھا۔ مشہور صحابی حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جب میں خواجہ اویس کرنی کی زیارت کو گیا تو میں نے اپنی فجر کی نماز میں مشغول پایا انہیں۔ نماز سے فارغ ہوئے تو اپنے درود و وظائف میں مصروف ہو گئے، یہاں تک کہ ظہر کا وقت آ گیا۔ یہ کہ بعد دیگر تمام نمازوں اور ذکر الہی میں ایسے مگن ہوئے کہ ساری رات گزر گئی، ان کا بغور مشاہدہ کرتا رہا۔ اس طرح 3 دن گزر گئے، میں دیکھا اور حیران رہ گیا کہ ان 3 دنوں اور راتوں میں حضرت نے نہ کچھ کھایا نہ پیا بلکہ عبادت میں مشغول رہے اور لمحہ بھر کے لیے بھی آرام نہیں کیا۔ 4تھی رات آپ کچھ دیر کے لیے سوئے اور کچھ کھانا بھی کھایا، پھر استغفار کرنے لگے اور کہنے لگے، یا الہی،
میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ نیند اور بھوک کے غلبے میں مبتلا ہو گیا۔ حضرت ربی کہتے ہیں کہ خواجہ ویس کرنی نے راتوں کی تقسیم کی ہوئی تھی۔ ایک رات میں سجدہ کرتے تو پوری رات سجدے میں ہی گزار دیتے، اور اگر رکوع کرتے تو شب بھر رکوع کی حالت میں رہتے، کسی رات کو قیام میں ہی بسر کرتے۔ غرض یہ کہ ہر رات کو دوسری رات کی طرح زندہ رکھتے تھے۔ خواجہ ویس کرنی کو حضرت عمر نے پیغام بھیجا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو کوفہ کے گورنر کو لکھوں کہ وہ آپ کا خاص خیال رکھیں۔ خواجہ صاحب نے جواب دیا کہ میں خصوصیت کی زندگی بسر کرنے کے سخت خلاف ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔